سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج جوزہ جیمنی، آپ نے یقین کر لینا ہے کہ آج چاند اوپر ہے، یعنی کہ چاند کی پہلے آپ نے یقین کر لینا ہے، یعنی چاہے وہ دوسرا دن کیوں نہ ہو، دوسری تاریخ کو چلے جائیں تو آپ نے باوضو ہو کر چھت پر جانا ہے، نماز والی کاپی لے لیں اور وہ لے لیں، زیادہ بہتر رہے گی۔ اگر موبائل میں اوپن کرنا ہے تو اس میں اوپن کر لیجئے گا، مگر موبائل کو پہلے گیلا ہاتھ مار کر پاک کر لیجئے گا۔ پھر باوضو ہو کر چھت پر جائیے، چھت پر جا کر چاند کو دیکھنے کے بعد آپ نے الحمد شریف اپنے موبائل میں اوپن کر کے رکھنی ہے۔ چاند کو دیکھنے کے فوراً بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، مگر بچوں کی طرح جیسے بچے انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں نا، اس طرح پڑھنی ہے، زبانی نہیں پڑھنی، یعنی کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا شرط ہے، تو وہ دیکھ کر پڑھنا، چاند کو دیکھ کے فوراً بعد قرآن مجید کو دیکھنا ہے، کسی اور چیز کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں گے اور پھر آپ دعا کریں گے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے، دعا کرنے سے پہلے دعا کے طریقے کو اصل سمجھ لیں۔ یہ دعا آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی۔ یعنی اگر مرد مانگ رہا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرے گا، اپنی بیوی، بچوں، والدین کے لیے نہیں کرے گا۔ اگر عورت مانگ رہی ہے تو عورت جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے مانگے گی، اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں مانگے گی۔ اس کی ریزن بتانے لگا ہوں، اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ عورت جب مانگے گی تو ظاہر اس کے بیٹے ہیں کمانے والے اور اس شوہر ہے کمانے والا، ذریعہ وہی ہے۔ اگر آپ نے دولت مانگی ہے تو انہی کے ذریعہ نہیں تو آٹومیٹکلی ان کا کام چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر مرد مانگ رہا ہے تو ذریعہ وہ خود ہے پیسے کا، مگر کما تو اپنے بچوں کے لیے رہے نا، اپنے بچوں کے لیے ہی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب کمائے گا تو آٹومیٹکلی اس کے بیوی بچے خوشحال ہو جائیں گے، والدین خوشحال ہو جائیں گے، تو ان کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، دعا کا طریقہ اچھے سے سمجھیں۔ درود ابراہیمی، پھر الحمد شریف، اور پھر دعا کرنی ہے آپ نے اپنے رب العزت کی ذات سے۔ یہ کہنا ہے کہ اے رب العزت، اس رمضان المبارک کے نئے چاند کے طفیل، اس پہلے دن کی طفیل، میری زندگی کو آسائشوں سے بھر دے، مجھے بے شمار دنیاوی دولت عطا فرمائے، صاف کہنا ہے دنیاوی دولت عطا فرمائے، مجھے بے شمار دنیاوی عزت عطا فرمائے۔ رب العزت ہر کسی کو میری تابع کر دے، رب العزت ہر کوئی میری عزت کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کر کے آپ نے اپنی ذات، صرف اپنی ذات کے لیے اور بے شمار اپنی ذات کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مکمل کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی دولت ہوگی تو اس سے نیکیاں بھی کماؤ گے اور اسی سے آخرت بنے گی۔ اگر دنیاوی دولت نہ ہوئی تو آخرت بھی کیسے بنے گی، اتنی وہ بھی نہیں بنتی۔ تو دنیاوی دولت ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ دنیاوی دولت گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی دولت ہو تو بندہ قتل و غارت یہ وہ نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اللہ کی ذات نے دلوں پر قفل لگائے ہوئے ہیں، ان کا آپ چھوڑ دیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے، تو میرے رب العزت کا کرم دیکھیے گا کہ کتنا اعلیٰ مہینہ آپ کا گزرے گا، اور آنے والا وقت اس مہینے کے طفیل کر کے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔